رمضان چلے گئے تو ایسا لگ رہا کہ مسلمان نہیں رہے، مسجدیں آنسو بہا رہی ہیں، مسجدیں سونی ہو گئیں۔ کیوں ہو گئی یار؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ کیا اس کے علاوہ نماز فرض نہیں ہے کیا؟ 11 مہینے کے لیے آپ نے مسجد کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اچھا ہوں، میں نے 1 مہینے تک عبادت کی، بس اس کے علاوہ آپ نہیں کرتے، تو آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو۔ لیکن دوستو توجہ دینا، کوئی آپ نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس مہینے کے بعد سجدوں کی توفیق بھی چھین لی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تب اس سے ضروری نہیں کہ دولت لے، ضروری نہیں کہ اولاد لے، اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے رب تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اپنے گریباں میں جھانکو، دیکھو کہ کیا غلطی ہو گئی ہم سے۔ اللہ سے معافی مانگو کہ آپ سجدہ بھی نہیں کر پا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو بلا نہیں رہا ہے۔ سوچو، آج مسجدیں سونی ہو گئی، مسلمان کہاں چلے گئے؟ فجر میں آج اور کل آپ مسجدوں میں جا کر کے دیکھیں، صرف 1 صف مشکل سے، 1.5 صف مشکل سے، کسی میں 3-4 سے زیادہ آدمی نہیں۔ ابھی تک مسجد بھر رہی تھی فجر میں۔ کیا رمضان کے علاوہ کیا نماز فرض نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ دولت کمانے میں لگے ہو، شہرت کمانے میں لگے ہو، عزت کمانے میں لگے ہو، تو سنو، آپ کو دولت یا شہرت کوئی اور نہیں دے گا، تمہارا رب دے گا۔ تم رب کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی دکھ ہونے نہیں دے گا۔ تم نبی فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ رب کے محبوب کی آنکھیں جب ٹھنڈی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے صدقے میں بہت دولت عطا فرمائے گا۔ اور رہی بات کہ آج یہ بنگلہ لے لوں، وہ بنگلہ لے لوں، یہ بنگلہ لے لوں، یہ کار لے لوں، اور یہ حبس ہے کہ آج یہ بنگلہ لے لوں، کل وہ بنگلہ لے لوں، 1 لاکھ کما لیے، 2 لاکھ کما لو، 3 لاکھ، یہ کار لے لو، وہ لے لو، تو یہ تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ ہمیشہ رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو کھائی ہوتی ہے نا، کتنی گہرائی، اس کے برابر بھی سونے عطا کر دے، ایک مل جائے گا، پھر اس کے بعد پھر وہ دعا کرنے لگے گا کہ اے اللہ ایک اور دے دے، وہ بھی اللہ پاک عطا کر دے، پھر اس کے بعد اور دعا کرے گا، پھر وہ دعا کرنے لگے گا اللہ اور دے دے۔ یہ حبس تو کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں۔ کہاں چلے گئے تم؟ میرے بھائیوں، حضور فرماتے ہیں پھر اس کی حبس یہاں تک کہ اس کی قبر کی مٹی ختم کرے گی۔ ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ ایسے قبرستان میں آج ہیں، جا کر کے دیکھو، جو یہ کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں گے، جاؤ دیکھ کر کے دیکھو نا، کون لڑتا؟ یہاں ہی تو لڑتے تھے آپس میں، اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ آج قبر میں دیکھو، ایک دوسرے کے قدموں میں پڑے ہیں، اور یہ کہتے رہ گئے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے، کل سے اچھے آدمی بن جائیں گے۔ ان کا کل نہیں ہوا، اور کل ہوا تو پھر قبر میں آنکھ کھلی۔ یار روز حضور فرماتے جب سو تب یہ دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی رب تو ہی ہمیں زندہ کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں مارنے والا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ روز ہم سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، تو کیا ہم اس زندگی کی شروعات، نئی زندگی کی شروعات فجر کی نماز سے نہیں کر لیتے؟ کاش ایسا ہو جائے کہ جیسے جمعے کے نماز میں بھیڑ ہوتی ویسی اب ہو جائے، ورنہ یہ دولت کا لالچ تو یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایک بادشاہ تھا نا، اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا، خزانچی بھی موجود تھا جس کے پاس خزانے کی چابی ہوتی ہے، سارے لوگ موجود تھے۔ ایک بابا گزر کے جا رہے تھے، تو اس بادشاہ کو اس بابا پہ پیار آیا، کہا اس کو بلا کر کے لاؤ، آج یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ جب سپاہی اس بابا کے پاس میں گئے تو بابا نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ نے بلایا، تمہاری قسمت کا آج کیا کہنا کہ بادشاہ نے کہہ دیا جی آج جو مانگے گا میں دوں گا۔ تو بابا نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا خیر کرو نا، چلو ہمارے ساتھ، ورنہ ہم بھی جائیں گے تم بھی جاؤ گے، اپنی جان سے ہاتھ دھو دو گے، بادشاہ کا دماغ 1 منٹ میں پلٹ سکتا ہے۔ تو خیر یہ آئے تو بادشاہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا میں تم سے کیا مانگوں گا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم سے کیا مانگوں گا، کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے یار، رب تعالیٰ دے گا۔ یہ دولت دے بھی دیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ، تو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔ مانگنا اس پروردگار سے مانگو نا، یہ تو سوچ کر گن کر دیں گے، اس سے مانگو جو بنا گنے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، لیکن مانگو زبردستی کی بادشاہ نے کہ جو چاہو وہ مانگ لو۔ کہا تم کیا دے؟ کہا جو بھی مانگو گے دے دیا جائے گا۔ جب یہ کہا نا تب اس بادشاہ کے سامنے اس فقیر نے اپنے کاسے کو کر دیا، کاسا ہوتا ہے نا
ان کے ہاتھوں میں، تو انہوں نے کاسا رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا تم تو بڑے عجیب ہو، آج تو تم جو بھی مانگتے تو تمہارا بھر دیا جاتا، اب تو چھوٹا سا کاسا بڑھا دیا، تو یہ تو میں جو سونے کی چینیں پہنے ہوں اسی سے بھر جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ نے اتاری، ساری ڈال دی، لیکن اس کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ جتنا خالی تھا اتنی خالی نظر آ رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اور لایا جائے، 1 مٹکا لایا گیا، 2 لایا گیا، اس طرح پورا بادشاہ کا جتنا مال تھا سب اس کاسے کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر، کاسے کے اندر سارا مال آ گیا، لیکن ابھی کاسا بالکل بھی نہیں بھرا۔ بادشاہ سوچنے لگ گیا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چیز میں دیکھ رہا ہوں، آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ کتنا بھی مال ڈالو لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگ گیا قدموں میں گر کے ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ والا۔ کہا یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تب ان بابے نے بتایا، اس فقیر نے بتایا یہ انسان کی ہوس ہے اور اس کی کھوپڑی ہے، اس کے اندر جتنا ڈالو گے اتنا ہی اس کو اور ضرورت پڑتی چلی جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ دولت کی لالچ تو کبھی نہ ختم ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ اپنے رب کو راضی کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج مسجدیں سونی ہیں، ویران پڑی ہیں، مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیوں۔ آپ مسجد کو آباد کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ نمازوں کو پڑھو۔ آج ہم فاتحہ تو بہت دلاتے ہیں، ہم نے بہت فاتحہ دلائی، 11ویں شریف کی فاتحہ دلائی، 12ویں شریف میں دلائی، کونڈے آیا، قتلی آئی، سب میں فاتحہ دلائی، لیکن میرے بھائیوں فاتحہ کرنا مستحب ہے۔ جتنی ذمہ داری کے ساتھ فاتحہ دلاتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ ذمہ داری کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ فاتحہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، فرض عین ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود۔ شیخ سعدی فرماتے روز محشر جو جانوں کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، اس دن فاتحہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ حج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہوگا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں روز محشر جو جانوں کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز سب سے پہلی چیز ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ رب کریم ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔